بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک گناہ گار شخص کا واقعہ، جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک ایسا شخص جو 60 سال تک گناہوں میں مصروف رہا، اور اس کا انجام کیا ہوا، اس واقعے کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں ایک ایسا شخص تھا جو گناہ کا عادی ہو چکا تھا۔ وہ شخص گناہوں میں اتنا گر چکا تھا کہ اسے یہ خبر بھی نہ تھی کہ میرا انجام آخرت میں کیا ہوگا۔ وہ اتنا بڑا گناہ گار ہو چکا تھا کہ اس کے گناہ زمین سے آسمان کی بلندی تک پہنچ چکے تھے۔ وہ بندہ 60 سال تک گناہ کرتا رہا، کبھی توبہ نہیں کی۔ اس کے گناہ حد سے زیادہ بڑھ چکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ تمہاری قوم میں ایک ایسا بندہ ہے جس کے گناہ بے شمار ہیں۔ اگر تم نے اسے قبیلے سے باہر نہیں کیا تو اس کے گناہوں کی وجہ سے تم سب پر میں اپنا عذاب نازل کر دوں گا۔ جس قبیلے میں وہ شخص رہتا تھا، اس قبیلے میں رہنے والے تمام لوگوں کو میں ہلاک کر دوں گا، اس لیے تم اسے اس قبیلے سے دور کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کی نشاندہی کا پوچھا اور اس شخص کے پاس جا کر کہنے لگے، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ تم اس علاقے کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمام لوگوں پر عذاب نازل کیا جائے گا۔ تمہارے گناہ اتنے بڑھ چکے ہیں کہ اللہ کا عذاب ہم سب پر مسلط ہو جائے گا۔ سارے لوگ ہلاک کر دیے جائیں گے۔ بہتر ہے آبادی سے کہیں دور چلے جاؤ۔ وہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سن کر رونے لگا اور دور جنگل کی طرف نکل گیا، جہاں نہ انسان تھا اور نہ ہی کوئی انسان کا وجود تھا۔ ویرانیوں کی طرف نکل گیا اور شرف ندامت کی وجہ سے سورج اور چاند کی روشنی سے منہ چھپا کر پہاڑ کے غار میں پناہ لے لی اور سجدے میں سر جھکا کر رونے لگا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرنے لگا۔ وہ شخص رو رو کر کہنے لگا، اے مالک، کیا میں اتنا بڑا گناہ گار ہوں کہ تو نے اپنے نبی کے ذریعے حکم دیا کہ میرے گناہ اتنے بڑے ہیں کہ تو نے میرے نبی کو کہہ دیا کہ سارے لوگوں پر تو عذاب نازل کرے گا۔ وہ شخص کہنے لگا، پروردگار، کیا میرے گناہ اتنے بڑے ہیں کہ تیری رحمتیں اسے مٹا نہیں سکتی؟ میرے گناہ اتنے بڑے ہیں یا تیری شان بڑی ہے؟ میں اگر گناہ گار ہوں تو تو غفور الرحیم ہے، میں گناہ گار ہوں تو تو رحمان الرحیم ہے، میں گناہ گار بندہ ہوں تو تو رب العالمین ہے، تو ساری کائنات کا رب ہے، ہر چیز تیرے قبضہ اور اختیار میں ہے۔ اگر تو ایک بار مجھے بخش دے تو تجھے کون پوچھنے والا ہے؟ نہ تیرے سے پہلے کوئی ہے اور نہ تیرے بعد میں، تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اگر تیرے نزدیک میرا گناہ اتنا بڑا ہے تو تو مجھے معاف مت کرنا، مگر میری وجہ سے کسی پر عذاب نازل مت کرنا۔ میں تیرا گناہ گار ہوں تو تو جو چاہے مجھے اکیلے کو سزا دے، لیکن میرے قبیلوں والوں پر عذاب نازل مت کرنا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی یہ فریاد کو سنا تو اللہ کی رحمت مچل جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل کو یہ حکم دیا کہ میرا ایک بندہ پہاڑ کے غار میں بیٹھا ہے اور مجھے یاد کر رہا ہے، تم رحمت کے فرشتے کو لے کر جاؤ اور اس بندے کی روح کو قبض کر لو۔ وہ بندہ سجدے میں تھا اور اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو اکٹھا کیا اور یہ اعلان کر دیا کہ تم اس بات کے گواہ بن جاؤ کہ میں نے اس کو بخش دیا ہے اور میں نے اس کی مغفرت کر دی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ میرا ایک بندہ پہاڑ کے غار میں ہے اور اس کا انتقال ہو چکا ہے، تو اس کے کفن دفن کا انتظام کرو اور یہ اعلان کر دو کہ جو بھی
اس کے جنازے میں شامل ہوگا وہ سب لوگ جنتی ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ اعلان کیا تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ آنے لگے۔ جس کسی کو بھی یہ معلوم ہوا ایک ایسے شخص کا انتقال ہوا ہے کہ جس کے جنازے میں جو بھی شامل ہوگا اسے جنت کی ضمانت مل جائے گی، یہ اعلان عام ہو گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ یہ تو وہی شخص تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں پر عذاب نازل کرنے والا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے پروردگار، یہ تو وہی بندہ ہے جس کی وجہ سے تو عذاب نازل کرنے والا تھا، جسے قبیلے سے نکال دیا گیا تھا۔ آخر یہ اتنی عظمت والا کیسے ہو گیا کہ تو نے اعلان عام کر دیا کہ جو بھی اس کے جنازے میں شامل ہوگا اسے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، یہ میرا وہی گناہ گار بندہ ہے۔ جب تو نے اسے قبیلے سے نکال دیا تھا تو یہ شرم کے مارے چاند اور سورج سے منہ چھپاتا ہوا ایک غار میں آیا۔ میرا بندہ گناہ کی وجہ سے اتنا شرمندہ ہو گیا کہ اس نے چاند اور سورج اور آسمان سے بھی اپنا منہ چھپا لیا کہ کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے سب پر عذاب نازل نہ ہو جائے، اور اس نے مجھے رو رو کر کہا، اے میرے پروردگار، اگر میں گناہ گار ہوں تو اس کی سزا صرف مجھے دے، میرے قبیلوں والوں پر اپنا عذاب نازل نہ کرنا۔ میں نے اپنے بندے کی اس ادا کو دیکھ کر اس کی مغفرت کر دی۔ مجھے اس کی یہ ادا بہت پسند آئی۔ مجھے حیا آتی ہے اس بات پر کہ کوئی بندہ اگر مجھ سے معافی مانگے اور میں اسے خالی ہاتھ لٹا دوں، میری رحمت کو یہ ہرگز گوارا نہیں کہ میں اپنے بندے کی توبہ کو قبول ہی نہ کروں۔ میری رحمت کو یہ گوارا نہیں کہ میرا بندہ مجھ سے فریاد کرے اور میں اس کی فریاد پر لبیک نہ کہوں۔ تو میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ بہت غفور و رحیم ہے اور کرم کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا در ہر وقت انسان کو آواز دیتا رہتا ہے کہ ہے کوئی جنت کی بشارت لینے والا، کوئی کامیابی لینے والا، کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کو بخشوانے والا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور اپنے پیارا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔